اور اسی طرح دیکھ لیں کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور جمیع اصحاب رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، کہ انہوں نے زمانہ کفر میں، زمانہ جاہلیت میں کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اچھا خدا کی شان ہے، ایک دن ان کے ابا پکڑ کے لے گئے ان کو اور کہنے لگے ابو بکر یہ کیا بات ہے، تم میرے خدا کے آگے سجدہ نہیں کرتے ہو، تم میرے الہا کے سامنے آ کے عبادت نہیں کرتے ہو، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آج اپنے سامنے تم سے عبادت کرواؤں گا۔ حضرت ابی بکر فرماتے ہیں کہ جب مجھے مجبور کر دیا، ادھر باپ ہے اور ادھر میرا دل نہیں مانتا کہ یہ کیسے خدا ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، خود شکلیں بناتا ہے، خود جوڑتا ہے، خود ان کے ہاتھ بناتا ہے، کبھی سونے کا، کبھی چاندی کا، کبھی پیتل کا، کبھی لکڑی کا، اور پھر سامنے رکھ لیتا ہے، وہی خدا بن جاتا ہے۔ پہلے وہ مخلوق تھا، اب وہ خالق بن گیا، کسی کی تصویر بن گیا، تمثیل بن گیا، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ میرے عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی تھی، تو میں نے کہا ابا جان آپ مجھے مجبور کرتے ہیں تو چلو ایسا کریں، آج مجھے اپنے مندر میں، اپنے اس عبادت خانے میں لے چلے اور آپ چلے جائیں، آج تو میں اکیلا، بس اکیلے رہ کے آپ کے خدا سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابا خوش ہو گئے، انہوں نے کہا چلو کام بن گیا، شام بن گیا، آج تو ابو بکر بھی مان گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بیٹے بالکل، جو علیحدگی میں مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، تسکین ہوتی ہے، وہ شور و غوغا میں نہیں ہوتی۔ تو ابو بکر فرماتے ہیں میں آ کے بیٹھ گیا، ابا چلے گئے، میں نے باہر آ کے تسلی کر لی کہ والد صاحب دور ہو گئے ہیں، تو میں گیا، ان کا جو سب سے بڑا خدا کھڑا تھا، تو حضرت ابو بکر جناب فرماتے ہیں کہ میں نے تسلی کر لی، تو ان کا جو بڑا خدا تھا نا ابا جی کا، تو وہاں جناب میں آیا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے پیاس لگی ہے، خدا صاحب کو پانی شانی۔ اب خدا کہاں، بولے جناب کہاں سے پانی لے آئے؟ میں نے کہا چلو یار پانی دور ہو کہیں، اس زمانے میں زمزم ہی تھا، اور تو کوئی پانی تھا ہی نہیں نا مکے میں، اور کہاں پانی تھا، اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو یار کوئی کھانے وانے کو دے دو، کوئی نظر نیاز کو حلوہ مانڈا جو چڑھا گئے ہوں وہ رکھا ہو کہیں، تو مجھے بتاؤ کچھ میں بھی کھا لوں۔ تو وہ چپ کہتے ہیں، جب چپ کر گیا تو میں باہر نکلا، اتنا بڑا پتھر اٹھا کے لائے، اور میں نے کہا بات سنو، یا میرا کام کرو نہیں تو میں تمہارا کام تمام کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جناب میں نے پتھر اٹھایا اور مارا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بڑے آرام سے دروازہ بند کیا، چپ کر کے چلا گیا۔ کافی دیر گزر، کیونکہ میں گھر تو نہ گیا سیدھا، میں تو کدھر اور چلا گیا۔ تو ابا نے کہا کہ ماشاءاللہ آج تو ابو بکر کا بڑا دل لگا ہے، آج تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑی عبادت میں مصروف ہے۔ وہ جناب آئے، دروازہ کھولا، آگے آئے، ابو بکر بھی نہیں، اور خدا ٹوٹا ہوا ہے، خدا کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں جناب، غصے میں بفرے ہوئے بھاگے گھر میں، این ابو بکر این ابو بکر۔ تو حضرت ابو بکر کی اماں نے پوچھا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا ابھی قحافہ، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے، آج اس نے کمال کر دیا، میرے خدا کو توڑ دیا، میرا خدا ٹوٹ گیا، اس کو پتھر مار مار کے اس نے توڑ دیا ہے، یہ ابھی آنے تو۔ اس نے کہا دیکھو بات سن، ایک میری بات سن لو، ابو بکر کو کچھ کہنا نہیں۔ اس نے کہا ابو بکر کو میں کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بات یہ ہے کہ جب یہ بچہ میرے بطن میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، تو میں ایک دن پہاڑوں سے گزر رہی تھی کہ آواز آئی، ابشری یا امت اللہ بالتحقیق، ابشری بالبلد العتیق، لقبه فی السماء صدیق، وَهُوَ لِلنَّبِيِّ صَاحِبٌ وَرَفِيقٌ۔ آواز آتی ہے اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کفر سے بھی آزاد، وہ شرک سے بھی آزاد، وہ دنیا کی غلامی سے بھی آزاد، اتقمانہ آزاد۔ وہ پیٹ میں کون سا غلام ہے جو عتیق کہا جائے؟ مانا وہ کفر سے آزاد ہے، وہ شرک سے آزاد ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت سے آزاد ہے۔ اور کہا کہ حبیبی مبارک ہو، اس تیرے بچہ جو تیرے بطن میں ہے، اس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہے، اور ایک نبی پیدا ہوگا جس کا یہ صاحب و رفیق ہوگا۔ بی بی نے کہا کہ اب یا قحافہ مہربانی کر ابی بکر کو کچھ نہ کہنا، وَلَهُ
میرے بیٹے کی عظمت کا کوئی دن آنے والا ہے، وہ شان والا بیٹا ہے، اس کو کچھ نہ کہنا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی باقی صحابہ کا نام تو تجھے بتانا ہوگا، باقی صحابیت کا اعلان تو تجھے کرنا ہوگا، لیکن ابو بکر کی صحابیت کا اعلان میں عرش سے کروں گا۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ اس لیے علماء کہتی ہیں سارے صحابہ کا کوئی انکار کر دے اس کے کفر میں تو کوئی تردد ہو سکتا ہے، لیکن ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، اور خدا کی شان دیکھیں، میرا مولا فرماتے ہیں میرا اللہ وہ ثانی اثنین، وہ دوسرے میں سے دوجا، وہ کون سی جگہ تھی؟ میدان تھا، عرفات تھا، مزدلفہ تھا، وہ مسجد الحرام تھی، وہ مقام بدر تھا، مقام حدیبیہ تھا، وہ دو کس جگہ تھے؟ اللہ نے فرمایا نہ دنیا کی نظریں شاید میدان میں دھوکا کھا جائیں، وہ کہہ سکتی ہیں کہ پتہ نہیں دوسرا کون تھا، کوئی تھا تو صحیح لیکن پتہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جگہ اتنی چھوٹی کر دوں گا کہ دو کے علاوہ تیسرا بیٹھ بھی نہ سکے۔ فرمایا اذ فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور صدیق کی شان دیکھیں، حضور نے فرمایا صدیق میں آگے چلوں گا تم میرے پیچھے چلنا، اور یاد رکھو، اور میرے بزرگ بیٹھے ہیں، قاری صاحب بیٹھے، میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ ساری دنیا ہجرت کے لیے سارے صحابہ چل کے میرے نبی کے پاس آئے کہ حضور ہجرت کی اجازت ہے، کوئی حبشہ گئے، کوئی مدینہ گئے، لیکن یہ ثانی اثنین یہ چل کے نہیں آیا بلکہ میرا مدنی چل کے ابو بکر کے گھر میں آیا۔ آگے آگے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اندازہ تو کریں مسلمانوں، میں تو کہوں گا انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے نوجوانوں کو بھی توفیق دی ہے، اور زیادہ توفیق دے کہ ختم نبوت کے پروانے بنے، ختم نبوت کے سپاہی بنے، ختم نبوت میں شامل ہو کے اپنا نام مدنی کی شفاعت میں لکھوائیں، اور پھر دنیا کو ہم بتلا سکیں اور قادیانیت کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ہمارے نوجوان بچے دیکھو دن ان کے چہروں پہ داڑھی بھی نہیں ہے، یہ ابھی تک بیچارے کوئی تقوی پرہیزگاری کی منزل میں نہیں ہے، لیکن حضور کی محبت کا یہ عالم ہے کہ یہ دیکھ لو یہ خوددار ماں کی گودوں کے پالے، یہ خوددار ماں کی گودوں کے پالے، نہ ہاتھوں میں خنجر نہ کاندھوں پہ بھالے، یہ خوددار ماں کی گودوں کے پالے، نہ ہاتھوں میں خنجر نہ کاندھوں پہ بھالے، اور چلے آ رہے ہیں بڑے جا رہے ہیں وہ ختم نبوت کا پرچم سنبھالے، اور چلے آ رہے ہیں اور بڑھے جا رہے ہیں وہ ختم نبوت کا پرچم سنبھالے۔ اب دیکھیں جی صدیق فرماتی ہیں مدنی آگے میں ان کے پیچھے، ایک کافر اتفاق سے نکل آیا اور مجھ سے کہتا ہے ابو بکر من ھذا الرجل، یہ تیرے آگے جانے والا کون ہے؟ اب ابو بکر فرماتے ہیں کہ بتلا دوں کہ محمد مصطفیٰ ہے تو پھر ہجرت کا راز کھل جاتا ہے، اور اگر جھوٹ بولوں تو صدیق کو زیب نہیں دیتا کہ کیسے جھوٹ بولوں۔ جب اس نے کہا من ھذا الرجل، قربان صدیق تیری صداقت پہ، قربان صدیق تیرے مقام پہ، تیری فصاحت پہ، ایسے تو خدا نے نہیں کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ،
جا اب صدق کون محمد وصدق بھی کون ابو بکر، وہاں صدق ہے یہاں تصدیق ہے، جو ماتا صدق میں ہے وہی تصدیق میں ہے، کیونکہ ثانی یسنئی اللہ سے اللہ اللہ۔ اب جناب ابو بکر فرماتے ہیں، اس نے پوچھا من ھذا الرجل، یہ آگے جانے والا کون ہے؟ پتہ ہے ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رجل یہدینی سواء السبیل، وہ کہتے ہیں ایک بندہ ہے جو راستہ دکھلاتا ہے، ایک بندہ ہے جو راستہ دکھلا۔ بات تو ٹھیک تھی نا، حضور نے راستہ دکھلایا جنت کا، کہیں ایمان کا دکھلایا، نام بھی نہیں لیا، کہا راجل۔ اچھا وہ بھی مطمئن ہو گیا کہ جی کوئی عام آدمی تھا، شاید وہ ان کو راستہ بتا رہا تھا، کہا راجل یہدینی سواء السبیل۔ اب آگے گئے، پہاڑ آیا، آج مکے میں جائیں دعا کرو اللہ سب کو نصیب فرما دے، اللہ سب کو حرمین نصیب فرمائے، اللہ سب کو مکہ مدینہ نصیب فرمائے۔ جب مکے میں جائیں جا کے ذرا پہاڑ پہ نظر ڈالیں، غار ثور پہ نظر ڈالیں، آج بھی مکے والے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں صدیق کے بارے میں کھوٹ ہو وہ کبھی اس غار میں نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کہتے ہیں تجربہ کر لو، کہتے ہیں شرط لگا لو، صدیق کے دشمن کو کہو ذرا پہاڑ پہ چڑھ کے دکھلا دے۔ اللہ نے اس پہاڑ کو محفوظ رکھا ہے، جہاں صدق کے پاؤں آئے وہاں کذب کیسے جائے۔ یہاں صدق ہوگا تو کذب نہیں ہوگا، حق ہوگا تو باطل نہیں ہوگا، نور ہوگا تو ظلمت نہیں ہوگی، روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا۔ آج تک بھی وہاں گئے تو کہتے ہیں سیدنا ابی بکر، حضور نے فرمایا ابو بکر، میں نے کہا حاضر یا رسول اللہ، فرمایا پورے پاؤں زمین پہ نہ رکھو بلکہ اگلے پاؤں کا حصہ رکھو، مکے والے بڑے سردار لوگ ہیں، پاؤں پہ چھانتے ہیں، کہیں وہ ہمارے نشان قدم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہ آ جائیں۔ کہتے ہیں حضور نے بھی اگلے پاؤں پہ چلنا شروع کیا، میں نے بھی اگلے حصے پہ چلنا شروع کیا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ فَمَلَا قَدَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدم، حضور کا خون مبارک پاؤں میں جمع ہو گیا، ایسے پیارے خوبصورت پاؤں، اور پھر اس پہ جب بوجھ پڑے وہ خون بھی پیارا، وہ پاؤں بھی پیارے، اور ایسے نفیس پاؤں، نازک پاؤں جو ریشم سے زیادہ نرم ہوں، وہ پتھر پہ وہ کنکر پہ چل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتی ہیں میں رونے لگا، میں نے کہا یا رسول اللہ ارکب علی کتفی، میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ، میں ابھی اٹھا کے لے چلوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے۔ اس لیے ایک دن سیدنا ابی بکر سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا من اعلم فی اصحاب رسول اللہ، حضرت علی سب سے بڑا علم والا کون تھا صحابہ میں؟ اس کا خیال تھا نا کہ شاید مدینۃ العلم والی بات ہے تو حضرت علی سے کون بڑا ہوگا، تو پوچھا من عالم، فرمایا کہ سب سے زیادہ علم والا ابو بکر۔ اس نے کہا حضرت علی آپ سے بھی بڑا؟ اس نے کہا ہاں۔ حضور فرماتے ہیں فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، امام اس کو بناؤ جو کتاب اللہ کا زیادہ عالم ہو، زیادہ قاری ہو۔ جب سارے صحابہ موجود تھے حضور نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا، اگر وہ بڑا عالم نہ ہوتا تو حضور کیسے مصلی پہ کھڑا کرتے؟ اب اس نے کہا اچھا حضرت مجھے یہ بھی تو بتائیں کہ چلو بڑا عالم تو ابو بکر تھا لیکن بڑا بہادر کون تھا؟ اس نے کہا اب اس میں تو حضرت علی سے کوئی بھی نمبر نہیں لے سکتا، حضرت علی تو بطل الاسلام ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے بہادر بھی ابی بکر تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا حضور نے جب کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، حضور نے فرمایا علی، میں نے کہا حاضر یا رسول اللہ، فرمایا اوپر ذرا تصویریں لگی ہوئی ہیں اور سیڑھی کوئی نہیں، تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کندھے پہ کھڑے ہو کے ان تصویروں کو مٹانا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضور نے قدم رکھا تو میں نے کہا قطن قطن یا رسول اللہ، حضور مہربانی کریں مہربانی کریں، میرے تو گردن ٹوٹ جائے گی، میرے تو کمر ٹوٹ جائے گی، میں نہیں بوجھ اٹھا سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو کہ تم نہیں اٹھا سکتے، چلو میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے یہ تصویریں مٹا ڈالو۔ حضرت علی نے فرمایا میں تو ایک قدم برداشت نہ کر سکا، بہادر تو وہ تھا جو کندھے پہ بٹھا کے غار تک لے گیا۔